دعاگو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے حملوں سے اپنے محبوب کا صدقہ محفوظ فرمائے، اور اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ یہ ماہ مبارک نفس کو کمزور کرنے کے لیے، شیطان کو دور کرنے کے لیے اور رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے میرے مالک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، وہ کہتے ہیں الاعمال عند اللہ سبعۃ عملان موجبان وعملان امثالها وعمل بعشرة امثاله وعمل بسبعمائة وعمل لا يعلم ثواب عامله الا الله فاما الموجبان فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة ومن لقي الله قد اشرك به وجبت له النار ومن عمل سيئة جزیہ بمثلها ومن ہم بحسنة جزیہ بمثلها ومن عمل حسنة جزیہ عشرا ومن انفق ماله فی سبیل اللہ۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک 7 قسم کے اعمال ہیں، اللہ کے نزدیک اعمال 7 قسم کے، 2 عمل واجب کرنے والے ہیں اور 2 کا ثواب ان کے برابر ہے، اور ایک عمل کا ثواب 10 گنا اور ایک کا ثواب 700 گنا ہے، اور ایک وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ خالص اسی کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے شرک کیا تو اس کے لیے جہنم واجب، اور جس نے برائی کی اسی قدر اس کو سزا دی جائے گی، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو 1 نیکی کا ثواب دیا جائے گا، جس نے نیکی کی اس سے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 گنا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 درہم کا 700 درہم اور 1 دینار کا 700 دینار، اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شعب الایمان کی 3599 نمبر پر یہ موجود ہے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة ب10 امثالها الى 700 ضعف قال اللہ تبارک وتعالی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل آدمی کے ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر روزہ اس قاعدے سے مستثنا ہے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے پینے کو صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ اور میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے
نہ گالم گلوچ کرے، اور جو کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے دار شخص ہوں۔ یہ بخاری شریف میں 1904 نمبر پر روایت موجود۔ دنیا کے اندر ہر عمل کا ثواب لکھا ہوا ہے، یہ عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے اتنا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ 10 سے لے کے 700 گنا تک۔ لیکن میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ روزے کا ثواب کہیں نہیں لکھا ہوا، روزے کا ثواب کہیں نہیں لکھا ہوا۔ روزہ اتنی عظمت اور بلندی اور بزرگی کا حامل ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روایت، ایک اس کی قرات یہ بھی ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ، متفق علیہ۔ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ صرف شیطان ہی قید نہیں ہوتے، شیطان کے چیلوں کو، اس کی پوری کابینہ کو اللہ اٹھا کے بند کر دیتا ہے۔ شیطان کی پوری کابینہ جیل کے اندر۔ ابھی ایک سائیڈ سے بندہ سیو ہوا ہے، اس کی برکت آپ دیکھیں، نیکی بڑھ گئی، روزے اپنا نمازیں بڑھ گئی، عبادات بڑھ گئے، بندے مسجدوں میں آنا شروع ہو گئے۔ ابھی شیطان اور اس کے چیلے بند ہوئے، لیکن شیطانوں کے بھائی اور ایک وہ شیطان جو ادھر بیٹھا ہے، باہر والا تو بند ہو گیا لیکن جو اندر بیٹھا ہے وہ بند نہیں ہوا، وہ ابھی کھلا ہے۔ وہ شیطان جو اندر بیٹھا ہے وہ آپ سے ذخیرہ اندوزی بھی کروا رہا ہے اس مہینے میں، باہر کا شیطان بند ہو چکا ہے، جھوٹ بھی بلوا رہا ہے، غیبت بھی کروا رہا ہے، چغلی بھی کروا رہا ہے، روزے بھی چھڑوا رہا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھنے دے رہا، بدتمیزیاں بھی کروا رہا ہے، وقت بھی ضائع کروا رہا ہے، ویلے مصروف۔ بھئی شیطان تو بند ہو چکا ہے، یہ سارے افعال کون کر رہا ہے؟ اب بھی زیادتی، ظلم، گناہ، چوری، ڈکیتی، فراڈ، اب بھی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب رمضان المبارک میں مسجدوں سے جوتیاں کون اٹھا رہا ہے؟ شیطان تو بند ہو چکے ہیں۔ ٹوٹیاں کون اتار رہا ہے؟ شیطان تو بند ہو چکے ہیں۔ یہ ساری چیز ابھی بھی آپ دکانوں میں گزریں گے، جمعے کا دن ہے نا جی، جمعے والے دن، وہ بھی رمضان کا جمعہ، عام جمعہ نہیں، رمضان شریف کے جمعے کے اندر اب باہر نکلے دکانوں پر آپ کو بیٹھے لوگ نظر آئیں گے۔ وہ کون ہیں؟ جن کا اندر پلیت ہو چکا ہے، جن کا اندر پلیت ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان کے ایام ہو، نماز، عام نماز بھی بڑی فرضیت، بڑی اہم ہے، لیکن جو جمعۃ المبارک کی نماز ہے وہ تو بہت زیادہ اس کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اور بہت اتنی اہم جماعت جس کی قضا کوئی نہیں، اتنی اہم جماعت کہ کوئی کہے نا جی چلو فجر قضا ہوگی تو دوبارہ پڑھ لیں گے، لیکن جمعہ قضا ہو گیا تو جمعہ دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کے باوجود بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اب ایمان سے بتائیے ان کو کیا کہیں گے؟ تو یہ رمضان المبارک جو ہے، باہر کا شیطان اللہ بند کر کے اندر کے شیطان کو قابو کرنے کا موقع دیتا ہے۔ باہر کا تو میں نے بند کر دیا ہے، اے بندے مومن، اے میرے بندے، اب تو اندر کے شیطان کو قابو کر۔ اندر کا شیطان ایک ہی طرح قابو آئے گا کہ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو پھر یاد رکھ وہ اندر کا شیطان اتنا غالب آ جائے گا کہ پھر میرے بابو اسلام کے شاعر کی دھجیاں بھی کھیلنا، اللہ کے حدود کو توڑنا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ 2 نمبر لوگوں کے، شیطان صفت لوگوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے، ان کے یہ افعال بتاتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ حلالی اور حرامی ہونے کے لیے وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتے کہ یہ حلالی ہے اور یہ حرامی ہے، عادتیں بتا دیتی ہیں بندہ کس کیٹیگری کا ہے، عادتیں بتا دیتی ہیں۔
ماہ رمضان مبارک ہو، بندہ اندر کے شیطان کو قابو کرے، حضرت اس کی شخصیت بھی بتا دے گی، اس کا چہرہ بھی بتا دے گا، ہر ایک چیز آپ کو بتا دے گی کہ جناب یہ بندہ اندر کے شیطان کو قابو کر گیا۔ اور اگر نہیں کر سکا تو وہ بھی شکل بتا دے گی اس کی کہ اس بندے نے اندر کے شیطان کو قابو ابھی نہیں کیا۔ یہ رمضان اور قرآن دونوں چیزیں اس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ تراویحیں صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، اور کہیں آپ کو جتنا قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان مبارک میں ہوتی ہے آپ کو کہیں اور پر۔ یہ دونوں سفارشی ہیں، یہ دونوں ہمارے سفارشی ہیں۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فی شفاعات۔ میرے آقا جی، یہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 6626 نمبر پر روایت موجود ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم بندے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے پاک پروردگار عالم، میں نے اس بندے کو سارا دن کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روک کے رکھا ہے، تو اے پاک پروردگار عالم میری شفاعت نہیں قبول فرما لیتا؟ آج تک 2025 آ گیا جی، 2025 کے اندر ابھی تک روزہ ٹیسٹ کرنے والا ٹیسٹر نہیں آیا، بخار چیک کرنے کا ٹیسٹر ہے، خون میں آکسیجن چیک کرنے کا ٹیسٹر ہے، وہ آلہ لگایا جائے گا، آپ کے خون کے اندر آکسیجن کتنی ہے وہ چیک ہو جائے گا، آپ کا بی پی چیک ہو جائے گا، آپ کے دل کی دھڑکنیں چیک ہو جائیں گی، ہر ایک چیز آپ کے جسم سے نکال کے چیک کر لی جائے گی۔ لیکن ابھی تک کسی ماں کے لال نے روزے کا ٹیسٹر نہیں ایجاد کیا کہ اس بندے کا ٹیسٹ کرو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ خالصتاً بندے اور رب کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اور یہ ایسا راز ہے جو صدیوں میں کسی پر نہیں کھلا، صدیاں گزر گئیں، یہ راز کسی پر میرے رب نے نہیں کھلنے دیا، اور یہ راز اگلے قیامت کی دیواروں تک ایسے ہی رہے گا، کوئی نہیں بتا سکے گا کہ یہ بندہ روزے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر اگر اتنے راز کے اندر یہ چیز ہے تو حضرت پھر اس کی یاری بھی تو کمال کی ہے نا۔ آقا جی نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ تیری شفاعت کرے گا۔ دوسرا، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قرآن میں نے اس کو رات سونے سے روکے رکھا۔ رمضان مبارک کے ایام ہو، بندہ کھڑا ہو، سارا دن روزہ رکھا ہو، افطاری کرنے کے بعد غنودگی آتی ہے کمال کی، نیند آتی ہے بڑی شاندار، قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو افطاری کے بعد سونے نہیں دیا، اس کو میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا رکھا، اور پاک پروردگار عالم یہ سنتا رہا، تیرا پاک کلام قرآن مجھے سنتا رہا، اے پاک پروردگار عالم میری شفاعت قبول فرما لے، قرآن پاک کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ بغیر کسی وجہ کے عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اب چاہے ساری زندگی کے روزہ رکھتا رہے، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، فرض ادا ہو جائے گا، قضا ہوگی، بس ٹھیک ہے۔ ایمان سے بتاؤ کہ یہ گھڑیاں ایک ایک گھڑی اللہ کی رحمت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، دن بھی اس کی رحمت میں، رات کو بھی اس کی رحمتیں ہیں، ہر طرف ایک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ کیا یہ دوبارہ آپ کو نصیب ہوگا؟ چاہے جتنے مرضی روزے رکھتے رہے، ایک کے بدلے چاہے 4 رکھے، لیکن اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ جگہ جگہ مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قاری صاحبان علماء کرام قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے، بجائے اس کے کہ قرآن سے لوگ فائدہ اٹھائیں، قرآن سے نقصان لے رہے ہیں۔ قرآن پاک کو جب آپ معروف، میں اب ایک موٹی سی مثال، جیم، نون اور آنکھ والی ہے، یہ کیا بنتا ہے؟ جنت، جنہ، کیا بنتا ہے؟ جنہ، مانی جنت۔ یہ جھیم کے اوپر صرف پیش ڈال دو، جھیم کے اوپر صرف پیش ڈال دو، باقی اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی، لفظ وہی رہنے دینے، تو بن جائے گا جنہ۔ کیا بن جائے گا؟ جنہ۔ جنہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھال، جنہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھال۔ اب جدھر جنت ہے
اور زبریں پیشیں بندے کو نہیں پتہ ہوتی ہیں اور اکثر نہیں پڑھتا ہوتا، تو کیا بن گیا؟ مجرم کا صرف نقطہ ہٹا دو، کیا بن جائے گا؟ محرم۔ لفظوں کو لفظوں کے ساتھ بدل دینا، لفظوں کا لفظوں کے ساتھ بدل دینا، حرکات کو اوپر نیچے کرنا، صحیح مخارج سے ادا نہ کرنا، ایسے بندے کے لیے آقا جی نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جب تم میں سے کوئی روزے کے حالت میں ہو بے خدا گفتگو نہ کرے، بے خدا گفتگو نہیں کرنی، شور نہیں مچانا، گالم گلوچ نہیں کرنی۔ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ گالم گلوچ کرنے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو روزے دار کو یہ چاہیے بھائی جان میرا روزہ ہے، آپ کی مہربانی۔ روزہ اس وقت تک روزہ رہے گا جب تک بندہ چغلی نہ کرے، بندہ غیبت نہ کرے، بندہ جھوٹ نہ بولے۔ یہ ایک ڈھال ہے، یہ ایک پروٹیکشن ہے۔ اس کے بعد اگر یہ چیزیں روزے کی حالت میں کی تو بھائی جان سوائے بھوک اور پیاس کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ جو روزے کی روحانیت تھی وہ ختم ہو گئی، بس اب کھلی بلی جاؤ، ٹھیک ہے ہو گیا، بھوک کر لی تم نے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 1904 نمبر پر روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں اور یہ صحیح بخاری شریف میں 1903 نمبر پر روایت موجود ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بری بات کہنے سے اور اس پر عمل کرنے سے بعد نہیں آیا رمضان شریف کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ آپ کھانا کھائیں گے اللہ کو کیا فرق پڑے گا، آپ کھانا چھوڑ دیں گے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے کھانے پینے سے یا آپ کے نہ کھانے سے اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ آپ عبادت کریں یا نہ کریں اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ آپ ساری جتنی بھی پاکستانی قوم ہے یہ ساری ہی نماز پڑھنا شروع کر دے تو کیا اللہ کی ربوبیت زیادہ بڑھ جائے گی؟ یہ سارے منکر ہو جائیں تو کیا اللہ کی ربوبیت کم ہو جائے گی؟ نہیں جناب، وہ اسی طرح شانوں اور عظمتوں کا مالک ہے، وہ العلی العظیم، وہ علی اور عظیم ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ہاں ہماری تقدیر پر فرق پڑ جائے گا، اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری تقدیروں میں ضرور عمل پڑے گا۔ جو اندر کا شیطان بیٹھا اس کو لگام ڈال لیں گے، باہر کے شیطان قید ہو گئے، ابھی اندر کا شیطان قید نہیں ہوا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو ہر وقت کان کے اندر اب بھی کہہ رہا ہوتا ہے یہ برا کام کر، یہ گالم گلوچ کر۔ آج آپ اندازہ کریں جو قرآن و حدیث کے ساتھ سیدھی بات کرے اس کو سننے کا مزہ بھی نہیں آتا، اس کو کوئی سنتا بھی نہیں، وہ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو چاہے ویسے ہو۔ یہ تو باتیں ہم نے سنی ہیں، جیسے ہی میں ٹھوک دیں گا، منجی ٹھوک دیں گا، قلعہ پھانا ٹھوک دیں گا، یوں کر دیں گا، وہ کر، ساری دنیا کی واہ 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 واہ، اے ہوئی نہ گل، اے ہوئی نہ گل، ہاں جی، اس کو گالم نہیں، اس کو گالی کرو، اس کو برا بھلا کہو، اس کے اوپر اعتراض کرو تو لوگ کہتے واہ 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 واہ، اے ہوئی نا جی گل، اے ہوئی نا جی گل۔ جس قوم کا ہیرو چاہت فتح علی خان ہو، تصور کرو چاہت فتح علی خان ہے جی، انتہائی بے سرا ترین شخص، انتہائی فنی آدمی، وہ جس قوم کا ہیرو ہو، جس قوم کا ہیرو ایسی قوم ہو، وہ کس راستے پہ جائے گی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ خالد بن ولید کون تھا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہیرو ہیں جن ہیرو لوگوں کو اور ان کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری قوم ادھر جانے کی بجائے ادھر آ گئی۔ محمد بن قاسم کون تھا؟ ہمارے کسی نوجوان سے پوچھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی کیا خدمات ہیں، محمد بن قاسم کی کیا خدمات ہیں؟ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر کون جو ہے وہ اسلام کی روشنی لے کے آیا ہے؟ ہمارے حضرات اولیاء اللہ نے کہاں پر جو ہے، یہ تو کہا جاتا ہے بابے تو ہے ہی کوئی نہیں، بڑا ٹھوک کے کہا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ہم مان لیتے بابے شے کوئی نہیں، جی نا بابیا نے 90 لاکھ کلمہ پڑھا ہے نا، 90 لاکھ کافراں نوں تسی ڈبل کر دیو، 3 گنا 4 گنا کر دیو، پھر اسی مننا گے کہ واقعی بابے شے کوئی نہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ میں ایک فقیر آدمی ہوں، میں نے زندگی میں 61 لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، میں نے 61 کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، میں نے عیسائیوں کو کلمہ پڑھایا ہے، میں نے یہودی کو کلمہ پڑھایا ہے،
میں نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، میں نے نیچریوں کو کلمہ پڑھایا ہے، 61 لوگوں کو میں نے مسلمان کیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا جی بابے تو شے کوئی نہیں، ٹھیک ہے ہم مان لیتے بابے شے کوئی نہیں، آپ ان سے زیادہ کام کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ او بابا بر صغیر کے اندر حضرت سلطان العارفین کون تھے؟ بابا فرید گنج شکر کون تھے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون تھے؟ علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا صاحب کون تھے؟ اگر یہ کچھ نہیں تھے، کوئی شے نہیں، تو بابا ان سے تھوڑا سا کام بڑھا کے کر کے دکھا دیں۔ چلیں آپ ان سے بڑھا نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، آپ ان کے برابر کر کے دکھا دیں۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کیا ہے۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بابوں نے غیر مسلموں کو کلمے پڑھا کر دین کا مبلغ بنایا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یا ہماری یہ خدمات ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھایا ہے، ہم نے حدیث پڑھائی ہے، یہ پڑھانے کے بعد ہم نے قرآن کے قاری اور عالم اور حافظ بنا کر دین کے خدام بنائے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی میں کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بابے شاہی کوئی نہیں۔ حضرت آواز کسنا بڑا آسان ہے، کر کے دکھانا ایک دفعہ لگ پتے جاتے۔ کوئی بھی عمل شہرت کے لیے کرنا ہو تو سب سے بہترین عمل یہ ہوتا ہے اس شعبے کے بڑے لوگوں کو گالی نکالنا شروع کر دو۔ ہم نے لیڈر بنایا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے لیڈر بنایا ہے صحابہ اکرام کو، ہم نے لیڈر بنایا ہے پنجتن پاک کو، ہم نے لیڈر بنایا ہے اولیاء اللہ کو۔ تو ہمارا سادہ سی بات ہے کہ خدا کے واسطے دنیا کے کتوں پر بھونکنا ہے بھونکو، جو کام کرنا ہے کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف منہ نہیں کرنا۔ آپ ہمارے لیڈر کو چھیڑیں گے، ہم آپ کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ سادہ سی بات ہے نا جی۔ آپ کہتے تھے کوئی شے کوئی نہیں تو کر کے بھی کھا دے۔ کوئی سوائے بدتمیزی کے، صحابہ کی بدتمیزی کے، اہل بیت اطہار کی بدتمیزی کے، اولیاء اللہ کے انکار سے کے علاوہ کیا سیکھا؟ اب یہ فعل بندہ روزے کی حالت میں بھی کرے، اس سے بڑا بدترین انسان کوئی نہیں۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظ من قیامه السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزوں میں سے ان کا حصہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ شب بیداری سے ان کا حصہ صرف جاگنا ہے۔ ایک جاگن ایک جاگنا جانن، ایک جاگ دیں ہی ستے ہو، ایک ستیاں جا واصل ہوئے، ایک جاگ دیں ہی مٹھے ہو۔ بظاہر آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن حضرت مقدر اس بندے کے سوئے پڑے ہیں۔ ایک بندہ تو سو رہا ہے، مقدر اس کے جاگ رہے ہیں۔ جاگتے ہوئے کسی کے اوپر تان و تشنیع کرنا، جاگتے ہوئے اسلام کی روایات کی دھجیاں بکھیرنا، جاگتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو عرض کروں۔ شیطان کہ اللہ نے شیطان کو اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا؟ شیطان کو کتنا اختیار ہے؟ شیطان کو اتنا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو آپ کی ماں بن کے آپ کے سامنے آ جائے، آپ کا باپ بن کے سامنے آ جائے۔ شیطان کو کتنا اختیار ہے؟ وہ جب بھی چاہے، جس وقت بھی چاہے، جس کو بھی چاہے وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ شیطان کو کتنا اختیار ہے؟ وہ کسی بھی شکل و صورت کو اختیار کر سکتا ہے۔ شیطان اللہ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ شیطان اللہ کا دشمن ہے نا۔ شیطان اکیلا ہے یا پوری فوج کے ساتھ ہے؟ شیطان کی پوری فوج ہے نا، چلے چھانٹے ہیں نا۔ ہر روز رات کو پانی کے اوپر آقا جی نے فرمایا شیطان کی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، سارے شتونگڑے اکٹھے ہو کر بڑے شیطان کو، ابلیس کو اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ ہاں بھئی تو نے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی، میں نے شراب پلوائی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھو۔ ایک شتونگڑا ماڑوسا وہ آ کے کہتا جی میں نے کوئی بڑا کارنامہ تو سر انجام نہیں دیا، اتنا تھا کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروا دیا۔ وہ شیطان کہتا واہ 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 کیا بات ہے، تو میرا اصل جانشین ہے، ذرا میرے نال بیٹھ جا۔ شیطان کی یہ پوری کابینہ ہے، اس کو اختیارات ہیں، وہ حزب الشیطان ہے۔
مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، جو اللہ کی جماعت والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے پاس اختیار بھی کوئی نہیں، اس شے بھی کوئی نہیں، وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے. تو میرے رب نے پھر یہ معاذ اللہ ناانصافی نہیں کر دی کہ جو اپنی دشمن جماعت ہے اس کو ہتھیار بھی دے دیا، اس کو اختیار بھی دے دیا، سارا کچھ دے دیا، اور ادھر جو اپنی جماعت ہے اس کو ننگا پھنگا رکھ دیا، بے اختیار رکھ دیا، ہتھیار بھی کوئی نہیں دیا. شیطان نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا یا اللہ یہ ہے نا تیرے بندے، ان ساروں کو میں گمراہ کروں گا. شیطان یہ الفاظ، شیطان الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. شیطان تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرا وار، میرا ہتھیار، میرا دھوکہ، میرا فراڈ، میرے ہر پینترے، میرے تمام کے تمام جتنے بھی یہ معاملات ہیں وہ تیرے بندوں پر نہیں چلنے والے. شیطان اقرار کر گیا. آج کے شیطان کو پتہ نہیں کی ہو گیا کہ باب شاہی کوئی نہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کیوں آپ صاحب میں نا جی الا عبادک منہم المخلصین. بڑے تعجب کی بات ہے. کاش ہم جیسے طلباء کے پاس بیٹھ کے یہ قرآن پڑھیں، ہم ان کو بتائیں قرآن کے کیا کیا راز. اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی جماعت والوں کو جو اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ نے جو اپنے بندوں کو روحانی ہتھیار عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے روحانی بندوں کو، جس کو ہم بابے کہیں، اولیاء اللہ کہیں، جو اختیار اور شان اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کائنات میں کسی اور کے پاس وہ طاقت ہے ہی کوئی نہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہم نے تو یہ دیکھا ہے اللہ والے این نظر مارن تے دل دی دنیا بدل کے رکھ دیں. آپ اندازہ کیجئے اگر یہ کوئی شے نہ ہوتے تو اللہ وحدہ لا شریک کیوں ارشاد فرماتا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، من النبیین والصدیقین، نبی تو نبی ہو گئے، نبی رسول ہو گئے. اب یہ ایک کیٹیگری ختم ہو گئی. آگے بس صدیقین، شہداء، صالحین. صدیقین نبی نہیں ہیں، شہداء نبی نہیں ہیں، صالحین نبی نہیں ہیں. نبیوں کا پہلے باقاعدہ نام لے کے اللہ نے الگ کیٹیگری کر دی. نبیوں کی کیٹیگری الگ ہے، اس کے بعد یہ ساری کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بیان کی ہے. اور جو یہ کیٹیگرائز کیا میرے رب نے، حضرت کوئی نہ کوئی تو ہے نا ان کا مقام. اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ سب سے بہترین تیرے ساتھی ہیں، یہ سب سے بہترین ساتھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اگر بہترین ساتھی چاہیے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے. مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنی شریف میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک دن حمام میں گیا. اس نے حمام کے اندر مٹی کو دیکھا، مٹی بڑی خوشبودار تھی. مولانا نعوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس بندے نے مٹی کو اٹھا کر مٹی سے سوال کیا، او مٹی، تو مٹی ہے، تیری ذات مٹی، مٹی سے تو آئی ہے، مٹی کے اندر مٹی ہو جائے گی، لیکن تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ مٹی کے اندر خوشبو تو نہیں ہوتی، مٹی کی صرف خوشبو تو نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں مٹی بول اٹھی اور مٹی کہنے لگی اے اللہ کے بندے میری ذات مٹی ہے، مٹی ہی میرا وجود ہے، مٹی سے ہی آئی ہوں، مٹی میں مٹی ہو جاؤں گی، لیکن اس دورانیے میں مجھے کچھ دن پھولوں کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، کچھ دن مجھے پھولوں کی صحبت نصیب ہو گئی تھی. میری تو ذات مٹی ہی ہے، میری تو کوئی خوشبو نہیں ہے، لیکن ان پھولوں کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو آ گئی ہے، میرے اندر بھی خوشبو آئی ہے. حضرت آج آپ کو اخلاق مل رہے ہیں. آج آپ معاشرے کے اندر اس وقت میرے سامنے جتنے بھی میرے سامعین تشریف فرما ہیں، پوری دنیا کے سب سے بہترین شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں. آج جہاں پر بھی جس بھی مسجد کے اندر جو بھی شخص موجود ہے وہ اپنا کمپیریزن اللہ کے واسطے کسی کے ساتھ نہ کرے. یورپ کے اندر جس طرح کا میرا نوجوان یہاں بیٹھا ہے وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا، یہاں کا جو بزرگ ہے آپ کو نہیں ملے گا.
یہاں کا جو بچہ ہے مسلمان کا بچہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ اخلاق، یہ ادب، یہ احترام، یہ عزت، یہ آبرو، یہ عبادت کا شوق، یہ رمضان مبارک کا احترام، یہ روزے رکھنا، اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری اللہ والوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کے اندر سے جو خوشبوئیں آ رہی ہیں، عبادت کی آ رہی ہے، ادب کی آ رہی ہے، احترام کی آ رہی ہے، چھوٹا بڑے کی عزت کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پر شفقت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اپنی جان بھی صرف کر رہے ہو، اپنا مال بھی صرف کر رہے ہو، اللہ کی قسم یہ اللہ والوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر کہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ میں نے تو آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان رکھا ہے، صرف اتنا بتایا جائے حضرت منہ کھولنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا۔ پاکستان کو آج کوئی کہہ دی ہمارے بڑوں کا کوئی اس کے اوپر احسان نہیں ہے، تو 28 لاکھ جانیں کیوں؟ جانوں کی قربانی اس کی بنیاد میں جن لوگوں کی ہے، کیا ان کسانوں کی جتنی بھی قربانیاں وہ فراموش کر دی جائیں گی؟ 28 لاکھ جانیں اس کی بنیاد میں ہیں، آبرو، عزتیں، مال، گھر، کاروبار، وہ سارے لٹے ہیں۔ تاریخ آج بھی موجود ہے، آج ہم ان کو فراموش کر دیں اور کہیں گے کیوں ہے جی وہ تو شاہی کوئی نہیں سن، جو تاریخ کی آزادی دے اندر شامل ہے وہ تو شاہی کوئی نہیں سن۔ حضرت یہ انسانیت نہیں ہے، یہ دانائی نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ کچھ اور شے ہے۔ بندہ مومن کو کسی اور طرف لے کے جایا جا رہا ہے، قرآن کی طرف نہیں لا رہے۔ شیطان کو تو اختیار ہو، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار ہی نہ دیا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بڑی اونچی ہے۔ لوگ جنگ میں نکلے، صحابہ کرام، پانی ختم ہو گیا، آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، ضرورت ہے، پورا لشکر ہے، 1400 بندہ ہے، آقا جی کو مہربانی نہیں ہو جاتی کوئی ہیلا ہو جائے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے، کتنا پانی ہے؟ ایک پیالے میں پانی لایا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صرف اتنا پانی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالے کے اندر ہاتھ رکھا جی، اور آپ کے 5 انگلی مبارکوں سے حوض کوثر کے چشمے جاری ہو گئے، وہ پانی جاری ہو گیا۔ اللہ نے نبیوں کو تو اختیار دیا ہے، جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں شے کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قرآن ان لوگوں کے گھوڑوں کی نتھنوں سے جو پھنکار نکلتی ہے، پھو پھو کر کے جو وہ نکلتی ہے، آواز نکلتی، اللہ اس آواز کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ وہ جب سم مارتے ہیں نا، سم مارتے ہیں اور اس میں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، اللہ ان کی چنگاریوں کی بھی ذکر کر رہا ہے۔ اب گھوڑے کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کاش ہم جیسے طالب علموں کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے، ہم ان کو بتاتے بابشیں ہیں یا نہیں ہیں۔ درباروں پر، ان معاملات پر، ان جگہوں پر جو خرافات ہو رہی ہیں، خرافات کو ختم کیا جائے گا، درباروں کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے اندر الحمدللہ ہر دنیا کی چیز کا حل موجود ہے، قرآن نے ہمیں ہر قسم کا حل دیا ہے۔ مسلمانوں والا نام ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا بندہ، اسلامی روایات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ اور پھاڑنا کیا ہے؟ غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ تمام کے تمام جتنے بھی برے افعال ہیں، ان تمام کے تمام سے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوان جتنے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ان میں سے جو بیمار نہیں ہیں، بیمار کے لیے تو احکام آپ نے سنے ہوں گے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ بیماری کی 2 قسمیں، ایک ہے عارضی بیماری، ایک ہے دائمی بیماری۔ عارضی بیماری والے تو صحت یاب ہونے کے بعد روزہ رکھیں۔ جو دائمی بیماری کے شکار ہیں، دل کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، کینسر کا مریض ہے، بڑھاپے کا جو بڑھاپا اس کو لاحق ہو گیا، 70-80 سال 90 سال عمر ہو گئی، اب بالکل اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوا، تو وہ بندہ فدیہ ادا کرے۔ جو دائمی مریض ہے، دائمی مریض فدیہ ادا کرے۔ 250 روپیہ تقریباً بنتا ہے، تقریباً 300 روپے کے قریب ایک روزے کا فدیہ ادا کرے۔
کچھ ایسے بھی مریض ہیں جو روحانی مریض ہیں، وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، ہم ان کے لیے دعائے ہدایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرا فلما رقیہ عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رقی المنبر فلما رقی درجۃ الاولى قال آمین ثم رقی الثانی فقال آمین ثم رقی الثلاثہ فقال آمین فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا تقول آمین 3 مرات قال لما رقيت درجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله جنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقلت آمين۔ ہم دیکھ رہے تھے حضور نے پہلے زینے پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے پہ رکھا، پھر فرمایا آمین۔ جب حضور فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایک عجیب بات سنی ہے، آج تک ہم نے ایسی بات نہیں سنی، یا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دور ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے یا رسول اللہ وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی، تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی۔ اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان تو پایا، عبادت نہیں کر سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، اللہ کی اطاعت نہیں کر سکا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکا، تو ایسے بندے کے بارے میں جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں تباہ و برباد ہو جائے، اس کے اوپر آمین میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، یا رسول اللہ جس نے اپنے والدین کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، یا رسول اللہ وہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ آج صبح بھی میں نے عرض کیا تھا حضرات محترم، اللہ کی قسم جتنا وفادار میرے بر صغیر پاک و ہند کا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ہے، جتنا وفادار اور جتنا مخلص میرے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان کا باپ اور ماں ہے، اتنا پوری دنیا میں آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا۔ ابا جی اپنی اولاد کو وہ نٹھلی بھی ہو چھوڑتا نہیں ہے، وہ سائیں بھی ہو چھوڑتا نہیں ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے تو اس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہوتی ہے، وہ بیٹیاں پہلے پالتا ہے، پڑھاتا ہے، پھر جہیز کا اہتمام کرتا ہے، پھر شادیاں کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے داماد کے سارے نخرے اٹھاتا ہے، پھر اس کی اولاد جب آ جاتی ہے وہ نانا بن گیا، اب نواسیوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ جناب ہمارا جتنا بر صغیر پاک و ہند کا ماں باپ وفادار اپنی اولاد کے ساتھ ہے، حضرت پوری دنیا میں آپ کو کہیں مثال نہیں ملے گی۔ اسلام یہ ہمیں درس دے رہا ہے، او بندہ خدا، ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہو، اگر تو نے ان کی خدمت کر کے مغفرت نہیں کروائی، جا جہنم میں جا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آج میرا نوجوان تباہ و برباد اس لیے ہے، کامیاب نہیں، لاکھوں روپے لگانے کے بعد پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حضرت جی یہ کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے۔ آپ کی تعلیمیں آپ کو کیوں فائدہ نہیں دے رہی؟ آپ نے تو لاکھوں روپے لگا کے اپنی تعلیم حاصل کی ہے، لاکھوں روپے لگانے کے بعد آپ نے فن حاصل کیا ہے، لیکن حضرت بربادی کہاں پہ آئی؟ بربادی یہاں پہ آئی، آپ لوگوں کو جبریل کی بد دعا لگ چکی ہے، رسول اللہ کی آمین بد دعا کی آمین تباہ و برباد کر چکی ہے۔ حضرت ہر چیز علم سے نہیں آتی، کچھ اللہ کے فضل سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے بھی آتی ہے۔ ہر چیز علم سے نہیں آتی، ہر چیز پیسے سے نہیں آتی۔
رمضان المبارک کے اندر اللہ ایمان والوں کے اوپر جو احسانات کرتا ہے، ان احسانات میں سے ایک یہ ہے، اللہ اس کو ذہنی سکون عطا فرما دیتا ہے۔ بڑے بڑے نام میڈیا کے، پیسے والے، شہرت والے ڈپریشن کا شکار ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے نام، فلم سٹار خودکشیاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ خودکشیاں کر، کیوں؟ وہ نبی کی بد دعا کا شکار ہو چکے ہیں، وہ لوگ جبریل کی بد دعا کا شکار ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ سکون چاہیے؟ اللہ کی قسم جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو، پریشانی میں بیٹھے ہو، آج جاؤ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور اس کے گھٹنے پکڑ کے کہو ابا جی جو مجھ سے غلطی ہوگی اللہ واسطے معاف کر دے اور میرے لیے دعا کر دے۔ مائی صاحبہ کے پاس جاؤ، اس کے پیر پکڑ کے اس سے کہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دنیا کو، دنیا کی تعلیم کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا، میں نے ان کو سب سے آگے کر دیا، مجھے معاف کر دے، میں تیرے حقوق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے، میں تیری خدمت نہیں کر سکا۔ اللہ واسطے یہ عمل کر کے دیکھو، جبریل کی بد دعا سے نکل جاؤ گے، نبی کی بد دعا سے نکل جاؤ گے، اللہ تمہارے مقدروں کو خوش کر دے گا، اللہ تمہارے مقدر کھول دے گا، اللہ تمہاری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اب ان بابوں سے کہو، ان مائی بابے سے کہو دعا کر دیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ماں باپ کی دعا فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اللہ کی قسم تیرے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آخری میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے آگے عبد ذکرت عندہم ولم یصلی علیک فقلت آمین، یا رسول اللہ وہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا ذکر پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کر۔ حضرت مشکلات کو آسانی کرنے کے لیے، مشکل کو آسان کرنے کے لیے، مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ یہ ماہ مبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر آپ کو کوئی کہے گا یہ وظیفہ کر لو، یہ وظیفہ کر لو، یہ وظیفہ کر لو، سارے وظیفے قابل احترام ہیں، لیکن اللہ کی قسم حضور پر درود سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں کائنات میں۔ یہ پڑھ لو اور انشاءاللہ تعالی لذیذ پھر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کس طرح آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ 3 لوگوں کو بد دعا دی میرے آقا جی نے۔ پہلا، جو روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھ کے رمضان شریف کے اندر اپنی عبادات کر کے بخشش نہیں کرواتا، اس کے لیے نبی کی بد دعا ہے۔ دوسری، میرے آقا جی نبی اکرم، یہ المستدرک کی 7256 نمبر پر روایت موجود ہے، 7256 نمبر پر مستدرک للحاکم کی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود۔ دوسرا بندہ جو ماں باپ کا بے ادب ہے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تیسرا، جب حضور کا ذکر سنیں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے نہ پڑھے، دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔